اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین قال اللہ تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین۔ محترم سامعین، میں نے اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں، اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ زکوٰۃ اسلام کی مبادیات میں سے ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی ہے ان بنیادوں اور ستونوں میں سے ایک ستون اور بنیاد وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین اور قرآن مجید کی وہ آیات جو زکوٰۃ کی فرضیت پر اور اس کو زکوٰۃ کو نہ دینے والوں کے بارے میں وعیدیں جس میں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے وہ قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز کے بارے میں فرمایا، اور قرآن مجید کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، سونا چاندی عطا کی ہے، اور اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ان کو عذاب کی خبر دے دیجیے۔ تو میں آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کے جو چند اصول ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اور کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے اور کن چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو مسلمان ہو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرتا ہو، جس نے اسلام میں وہ مکمل پیکج کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہوا ہو، زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ غلام پر آج کا تو چونکہ غلامی ہے نہیں، تو غلام پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی، یہ آزاد کے لیے ہے۔ اسی طرح مال کے اعتبار سے زکوٰۃ کی دو شرطیں ہیں، اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو، اور نصاب آپ جانتے ہیں کہ سونے چاندی میں اور نقدی روپے پیسے میں وہ 20 دینار بنتے ہیں سونے میں، اور 20 دینار وہ 7.5 تولے، ہمارا آج کا جو گرام ہے اس میں 7.5 تولے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح چاندی جو ہے وہ 200 درہم نصاب ہے، جو آج 52 تولے کے قریب بنتا ہے۔ اور نقدی کی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو آپ سونے کی جو بھی آج کی اس کی قیمت ہے اس کو آپ دیکھ لیں، 7.5 تولے جو قیمت بنتی ہے وہ آج جتنے روپے بنتے ہوں گے وہ گویا کہ وہی نصاب ہے۔ تو ایک شرط زکوٰۃ کی یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہوں، اتنا مال ہو کہ وہ 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر یا اتنا سونا ہو، تو وہ گویا کہ اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے۔ اس میں اگرچہ ایک الگ سے بحث موجود ہے کہ اگر کسی شخص کا مال چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو کیا وہ سونے کا اعتبار کرے کہ چاندی کا کرے؟ اب چاندی تو ظاہر اتنی سستی ہے کہ چاندی میں تو شاید ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید ہر شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہوگا، یعنی ہر شخص کا مال وہ نصاب کو پہنچتا ہوگا۔ تو بہر صورت اس میں علماء کی دو رائے ہیں، ایک رائے جو ہے وہ علماء کی، اور وہ راجح بھی میں راجح سمجھتا ہوں کہ وہ سونے کے اعتبار سے آپ اس کا نصاب اس کو کر لیں۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ جب آپ کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، وہ اتنا مال آپ کے پاس آ جاتا ہے
کہ جو 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، تو پھر اس مال کو آپ کے پاس موجود رہے 1 سال گزر جائے، یعنی وہ جو ہی آپ کے پاس آتا ہے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے پاس اگر 1 سال تک رہتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں اور وہ پیسے اس کے خرچ ہو جاتے ہیں، 2 مہینے میں خرچ ہو جاتے ہیں، 4 مہینے میں ہو جاتے ہیں، 6 مہینے میں ہو جاتے ہیں، 11 مہینے میں ہو جاتے ہیں، 11.5 مہینوں میں ہو جاتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یعنی جب تک کہ اس پر ایک مکمل سال نہ گزر جائے اور وہ مال 1 سال تک اس شخص کے پاس نہیں رہتا، تب تک زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح زیور کے بارے میں، چونکہ سونے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح ہیں، اب جو خواتین کے پاس زیور ہے اس کے بارے میں بھی علماء کے 2 رائے ہیں اور 2 موقف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ زیور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ موقف، اور ایک حدیث نہیں ہے، 1 سے زائد ہیں، جس کی بنیاد پر علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ زیور پر نہیں ہوتی، اور موقوف حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرفوع حدیث بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس فی الحلی زکوٰۃ، کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو علماء کا ایک طبقہ یا ایک موقف اور ایک رائے یہ ہے کہ زیور جتنا بھی ہو، خاتون نے پہننا ہو، اس کے استعمال میں ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر زیور اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور یہ ایک دوسرا موقف ہے علماء کا، اور اس کے دلائل زیادہ قوی ہیں، زیادہ واضح ہیں، اور علماء کے راجح موقف اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے۔ اور اس موقف کے جو قائل ہیں وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث جو ہے وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس زیور ہے جو میں پہنتی ہوں، کیا یہ کنز تو نہیں ہے؟ وہ کنز جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس زیور ہے اور میں پہنتی ہوں، کیا یہ کنز تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، کہ اگر کسی شخص کے پاس زیور ہے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو فرمایا جب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو پھر وہ کنز نہیں ہے۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ ثابت ہوئی کہ زیور پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ یہ کنز بھی نہیں ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، زیور پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ زیور جس پر زکوٰۃ ادا کی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، جمع کیا ہوا مال، وہ کنز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے جس کو کنز کہا ہے وہ مال ہے جو انسان جمع کر کے رکھتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو گویا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ زیور کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ تو سونے چاندی اور نقدی کی صورت میں زکوٰۃ ہے، جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الابل صدقتھا وفی الغنم صدقتھا، اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، اور ان کا ایک اپنا نصاب ہے، یعنی اونٹ جو ہے وہ 5 اونٹ ہو جائیں تو آپ کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے، اور 5 اونٹوں سے لے کے 9 اونٹوں تک آپ کا گویا کہ ایک بکری آپ کو زکوٰۃ کے طور پہ دینا پڑتی ہے۔ اسی طرح وہ جو بڑھتا جاتا ہے وہ بکریوں کی تعداد اور باقی جو اس کے زکوٰۃ کی جو صورت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح بکریوں کی اپنی زکوٰۃ ہے، 40 بکریاں ہو جائیں تو یہ بھی ایک نصاب کو پہنچ جاتی ہیں، 40 سے لے کے 120 تک جو ہے یہ گویا کہ اب یہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے جس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس پہ بھی ایک بکری ہے، یہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ تو بہر صورت جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ وہ جانور ہیں جو پالتو نہیں ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس پالتو جانور ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح غلے کی بھی زکوٰۃ ہے، اور غلے کے بارے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ غلے کے لیے
باقی جو چیزیں ہیں، جانور ہیں یا سونا چاندی ہے یا نقدی کی صورت ہے، تو اس پہ تو 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچیں، یعنی وہ ایک خاص جو حد ہے اور لمٹ ہے وہاں تک پہنچ جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان پر 1 سال گزر جائے۔ جبکہ یہ جو غلہ ہے اس میں سال کی شرط نہیں ہے، اس میں نصاب کی شرط ہے، سال کی شرط نہیں ہے۔ غلے میں سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ غلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نصاب بتایا وہ تو یہ ہے کہ لا يحل فی البر والتمرۃ زکوۃ حتی یبلغ 5 اوسق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گندم میں اور کھجور میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ 5 اوسق تک نہ پہنچ جائے۔ 5 اوسق، اور 5 اوسق آج کے ہمارے وزن کے مطابق قریب 20 من بنتے ہیں۔ گویا کہ غلے کا جو نصاب ہے وہ 20 من بنتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی زمین کاشت کی ہے اور اس میں سے اس کے پاس غلہ آیا ہے وہ 20 من اگر ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اس پہ عشر، اس کو زکوٰۃ کے بجائے عشر کہا جاتا ہے، تو اس کو وہ عشر دینا پڑتا ہے۔ اور عشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں سے 10واں حصہ ہوتا ہے، 2.5% نہیں ہوتا۔ یعنی ہم جو سونا چاندی ہے یا نقدی کی صورت میں جو ہمارے پاس ہے اس میں سے تو ہم 2.5% دیتے ہیں۔ جتنا بھی آپ جب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، نصاب کو پہنچ کے رک جائے یا وہ جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا بھی مال ہوگا نصاب کو پہنچا ہوا یا نصاب سے آگے نکلا ہوا، اس سارے پہ 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جبکہ جو غلہ ہے اس پر 10واں حصہ دیا جاتا ہے، اور یہ 10واں حصہ اس غلے پر ہے جس کو پانی اور اس کی جو کاشتکاری ہے، جو اس کی کھیتی باڑی ہے، وہ ساری اس کو کسی چشمے سے، کسی نہر سے اس کو سیراب کرتی ہو، یعنی کسان کا خرچہ اس پر نہ آتا ہو، اس کو پانی جو ہے وہ اس کو قیمتاً نہ لگانا پڑتا ہو، یہ زمین میں جو پانی کی سطح ہے وہ اتنی قریب تر ہو کہ وہ اس کو پانی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس صورت میں غلے میں 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ اور اگر صورت یہ ہو جو آج کل ہمارے کسانوں کی ہے کہ جس میں آپ کو پانی بھی قیمتاً لینا پڑتا ہے، تو پھر یہ آپ جب نصاب کو غلہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں سے 20واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے، پھر 10واں حصہ ادا نہیں کرنا۔ اور یہی اسلام کی اور اسلام کے نظام، جتنے نظام ہیں ان کی خوبصورتی ہے کہ اسلام بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسلام بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسلام جہاں غریب شخص کا خیال کرتا ہے وہاں اسلام مال والے کا، صاحب ثروت کا بھی خیال کرتا ہے کہ اس پر ایسا بوجھ نہ پڑے کہ وہ اس کے لیے تنگی اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ تو اسلام نے جہاں اس کا خرچہ بڑھا وہاں اسلام نے اس کی شرح جو ہے وہ کم کر دی تاکہ کسان جو ہے وہ مشکل کا شکار نہ ہو۔ تو اس میں ایک شرط جو ہے وہ نصاب کی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ 20 من گندم قریب ہوگی، 5 اوسق کا جو پیمانہ ہے۔ اور دوسرا اس کا جو شرط ہے وہ اس میں نہیں ہے سال گزرنے کی، بلکہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہی وآتوا حقہ یوم حصادی، اور جب تم اس کی کٹائی کرو، جب تم اس کو کاٹو اس کا حق ادا کر دو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فصلیں سال میں 2 دفعہ بھی ہوتی ہیں۔ میں تو چونکہ کسان نہیں ہوں، ممکن ہے کہ کوئی 3 دفعہ بھی ہوتی ہو، 2 دفعہ تو بعض صورت ہوتی ہیں۔ تو جب آپ گندم اٹھاتے ہیں، جب آپ اپنا باغات ہیں، جب آپ اس سے مال اتارتے ہیں، تو گویا کہ اسی وقت آپ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس میں سال کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اب وہ تجارت ہے جس کو ہم جو آپ میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی جو دکاندار ہیں، جن کی صنعتیں ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، وہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ تو اس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، بڑے سادہ سے 2-3 اصول ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ کو نہ یہ مطلب ایک چیز پوچھنا پڑے گی، اصول یاد رہیں گے تو آپ کو زکوٰۃ کا پورا نظام یاد رہے گا۔ اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ان نخرج الصدقۃ، کہ ہم زکوٰۃ نکالا کریں، من الذی نعد للبیع، اس مال میں سے جس کو ہم بیچنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں اپنے اس مال میں سے جس مال کو بیچنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دکان میں
آپ کی فیکٹری میں، آپ کے گودام میں، آپ کے کسی یونٹ میں جو مال موجود ہے اور وہ مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس مال پر زکوٰۃ ہوگی، اس مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس میں بھلے وہ مال آتا جاتا رہے گا، ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مال دکان میں رکھا ہے اور وہ سال آپ اس کا انتظار کر کے پھر بیچیں گے، مال آتا رہے گا جاتا رہے گا۔ تو جب آپ کا سال ہوتا ہے، سال کے بعد آپ کی دکان میں، آپ کی فیکٹری میں جتنا مال موجود ہے اور وہ مال آپ نے بیچنے کی غرض سے تیار کیا ہوا ہے، وہ آپ نے بیچنا ہے، اس مال کی جو قیمت فروخت ہے، قیمت خرید نہیں، جو آج کی قیمت ہے، جس قیمت پر آپ نے اس کو فروخت کرنا ہے، وہ آپ سارے مال کا اندازہ لگائیں گے اپنی دکان کا، اور سارے مال کا اندازہ لگا کے اس کا 2.5% جتنی رقم بنے گی اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دیں گے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس آپ کے پیسے موجود ہیں، بینک بیلنس ہے، آپ کے گھر میں موجود ہیں، یا دیگر جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچنے والے مال ہیں اگر موجود ہیں، تو ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر کے جو زکوٰۃ بنتی ہوگی وہ ادا کی جائے گی۔ لیکن اس میں ایک بات اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی جو کپڑا رنگا کرتے تھے اور وہ ترکش بناتے تھے جس میں تیروں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، تو وہ کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو، چونکہ ان کی تجارت تھی اور وہ اس لیے تیار کرتے تھے کہ وہ ان کو بیچیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس میں یہ ہوگا صرف مال میں، جو ذرائع پیداوار ہیں، جو اس مال کو بنانے میں معاون چیزیں ہیں، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی العوامل صدقۃ، جو عوامل ہیں، جو ذرائع پیداوار ہیں، ان پر صدقہ نہیں ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک دکان ہے، دکان میں 4 کمپیوٹر رکھے ہوئے، ایک بندے کا ٹائپنگ کا کام ہے، تو وہ کمپیوٹرز کو کی جو قیمت ہے اس کو اس میں شامل نہیں کرے گا۔ ایک شخص جو ہے اس نے فوٹو کاپی مشین رکھی ہوئی ہے، تو وہ فوٹو کاپی مشین جو ہے وہ اس کو اس میں شامل نہیں کرے گا۔ ایک شخص نے دکان بنائی ہے، اس نے بڑا اچھا اس کا ڈسپلے بنایا ہے، اس نے شیشہ ویشہ لگایا، اس کا ریکس بنائے ہیں، فرنیچر ہے اس کے اندر، تو وہ فرنیچر اس میں نہیں آئے گا، فرنیچر کو وہ اس قیمت میں شامل نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اس کی ماربل کی فیکٹری ہے، اس نے کٹر لگائے ہوئے ہیں، اس کی مشینری ہے، تو وہ اس مشینری کو شامل نہیں کرے گا، اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کی دکان ہے تو دکان کی جو اصل قیمت ہے اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ فیکٹری ہے، اس کا پلاٹ ہے 2 کنال کا، جس میں فیکٹری ہے، تو اس 2 کنال پلاٹ کے پیسے اس میں نہیں ڈالے جائیں گے کہ یہ 2 کنال کتنے کا بنتا ہے، یہ 4 کروڑ کا بنتا ہے، اور پھر اس میں جو مال پڑا ہوا ہے وہ 2 کروڑ کا ہے، تو 6 کروڑ کا نہیں کرے گا۔ وہ جو اس فیکٹری کے اندر مال اس نے تیار کیا ہے بیچنے کے لیے، اپنے ریٹیلر کو یا ہول سیلر کو دینے کے لیے، وہ مال اس کا اندازہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دکاندار جو ہے وہ اس کی جتنا فرنیچر ہے، اس کے ریکس ہیں، اس کا باقی جتنے اس کے ذرائع ہیں جو اس مال کو بیچنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں شامل صرف وہ مال ہوگا جو لوگوں کو بیچنے، چونکہ اس نے جو چیزیں رکھی ہیں، جو ریکس ہیں، وہ اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے۔ اس نے جو کمپیوٹرز رکھے ہیں، جو اس نے فوٹو کاپی مشین رکھی ہے، جو اس کا کٹر ہے، وہ اس نے اسی لیے رکھا کہ میں نے بیچنا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے پیداوار کرنی ہے، تو اس لیے اس مشینری پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، باقی جو ہے وہ مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو عام طور پہ دوست پوچھتے ہیں، کرائے کا جو مکان ہے، ایک شخص نے اپنا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کرائے کا جو مکان ہے، مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو کرایہ ہے، وہ جو اس کے پاس اگر جمع ہوتا رہا ہے، وہ ہر مہینے لیتا رہا، اور اس کے پاس اتنا کرایہ جمع ہو گیا کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا، یا اتنا جمع ہوا کہ باقی مال کے ساتھ مل کے وہ نصاب کو پہنچ گیا، یعنی کچھ اس کے اپنے پاس پیسے تھے نقدی کی صورت میں، یا کسی دوسری صورت میں، سونے کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں، اور کچھ اس کا کرایہ آ گیا، اور وہ مال اس کا اتنا ہوا کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا، اور سال اس پہ گزر گیا، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ورنہ وہ جو مکان ہے اس مکان پہ نہیں ہے، وہ مکان 1 ہے، وہ مکان 2 ہیں، وہ 3 ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح دکانیں ہیں، دکانیں اگر کرائے پر دی ہوں تو دکانوں کی جو مالیت ہے وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ ان کا کرایہ شامل ہوتا ہے۔ ہاں، اس صورت میں وہ مکان
یا وہ دکانیں یا وہ پلاٹ یا وہ پلازا یا وہ فیکٹری، اس کی جو زمین کی قیمت ہے، جو اس کی مالیت ہے، اس پر زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب کوئی شخص اس کو اس لیے خریدتا ہے کہ اس کو آگے بیچے۔ میں نے دکان اس نیت سے خریدی کہ آج میں 1 کروڑ کی خریدتا ہوں، پھر میں 1 کروڑ 20 لاکھ کی بیچ دوں گا، اور اگر یہ دکان میرے پاس ہے اور میں اس نیت سے اس کو روکے ہوئے ہوں کہ جب مجھے اس کا اچھا ریٹ ملے گا میں اس کو بیچ دوں گا، تو پھر یہ قیمت، اس کی قیمت زکوٰۃ میں شامل ہوگی۔ اسی طرح مکان کسی نے بنایا ہے، وہ مکان بنا کے بیچ رہا ہے، تو مکان اس نے بنایا کہ جب مجھے اس کی اچھی قیمت ملے گی میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس پر اگر سال گزر جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، اور اس کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں اس مال میں سے جس کو ہم بیچنے کی غرض سے تیار کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بنیاد ہے کہ وہ مال جو بیچنے کی غرض سے آپ لیتے ہیں تو وہ آپ اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور یہ بات ثابت ہوگی آپ کی نیت سے کہ جب آپ نے چیز خریدی تو آپ نے کس نیت سے خریدی۔ ہاں، اگر ایک شخص جو ہے وہ کوئی چیز خریدتا ہے اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے اس کو بیچ دینا ہے، لیکن 2-4 ماہ بعد اس کی نیت بدل گئی، کہتا میں تو نہیں بیچتا، مجھے اس سے بڑا مطلب میں خود دکان بنا لیتا ہوں۔ نیت اگر اب یہ ہوگی کہ نہیں بیچنا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کو اللہ تعالیٰ نیتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ تو اس طرح یہ مال جو اگر کسی شخص نے پلاٹ لیا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ قسطوں پر پلاٹ لے لیتے ہیں، میں نے ایک یہاں لے لیا ہے، ایک میں نے اس سوسائٹی میں لے لیا، ایک میں نے اس سوسائٹی میں لے لیا، میں نے 2 یا 3 لے لیے ہیں، اور نیت میری یہ ہے کہ یہ 2 یا 3 ان کی قسطیں دیتا جاتا ہوں، اور 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد میں ان کو بیچ کے تو اپنا گھر بنا لوں گا۔ اگر وہ پلاٹ اس لیے خریدے ہیں کہ میں اپنا گھر بنا لوں گا تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر یہ پلاٹس اس لیے خریدے ہیں کہ میں ان کی فائلیں آگے بیچ دوں گا، یا یہ پلاٹ جب میرے ہو جائیں گے تو پھر میں اس وقت تک قیمت اس کی بہت اچھی ہو جائے گی، میں اس کو بیچ دوں گا، تو اگر یہ بیچنے کی غرض سے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر یہ رہنے کی غرض سے ہیں، اس میں اگرچہ علماء نے اس میں ان کی موجود ہیں، ان کے آراء موجود ہیں کہ کیا کوئی شخص ضرورت سے زائد پلاٹس رکھ سکتا ہے۔ ایک شخص کی ضرورت، گھر کے 4 افراد ہیں تو اس کے پاس 1 گھر موجود ہے، 2 گھر موجود ہیں، تو کیا وہ 10 گھر رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ تو بعض علماء کی رائے ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر ضرورت سے زائد ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن بعض علماء نے اس فرق کو بھی کا لحاظ نہیں کیا، نیت کا لحاظ کیا ہے کہ اگر نیت بیچنے کی نہیں ہے، اور نیتوں کو اللہ جانتا ہے، اگر نیت بیچنے کی نہیں ہے، رہنے کی ہے، ایک شخص اپنی اولاد کے لیے پلاٹ خرید لیتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، میں بیٹے کے لیے کسی سوسائٹی میں قسطیں دیتا رہتا ہوں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو بہر صورت یہ وہ جو چیدہ مسائل ہیں زکوٰۃ کے۔ ہاں، اس میں ایک بات ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثیمین اور دیگر جو ہمارے کبار علماء ہیں، انہوں نے ان پیسوں پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے جو پیسے آپ جمع کر رہے ہوں کہ میں نے مکان خریدنا ہے، یعنی آپ 2 سال سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے بینک میں پیسے رکھے جا رہا ہے، یا اپنے گھر میں تجوری میں رکھی جا رہا ہے، لاکر میں رکھی جا رہا ہے کہ میں جب میرا 50 لاکھ ہو جائے گا تو میں اس کا مکان خرید لوں گا، اور 1 سال بعد اس کا 25 لاکھ ہوا ہے تو سال بعد اس 25 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا۔ 25 لاکھ پہ جو زکوٰۃ 2.5% بنتی ہوگی وہ دے گا۔ یعنی یہاں یہ اعتبار نہیں ہوگا کہ چونکہ اس کی نیت یہ مکان خریدنے کی تھی، پیسے اس لیے وہ رکھ رہا ہے کہ اسے مکان خریدنا ہے، نہیں، یہاں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس مال کا یہ وقت مالک ہے، ان پیسوں کا مالک ہے، اس نقدی کا مالک ہے، تو یہاں یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں، اگر اس نے یہ پیسے دے دیے ہوئے ہیں پلاٹ کے لیے، اس کی ملکیت میں نہیں رہے، اس کی ملکیت میں وہ پلاٹ آ رہا ہے یا آ گیا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ پیسے جمع کر رہے، وہ مکان لینے کی غرض سے ہوں، وہ شادی کرنے کی غرض سے ہوں، یا کسی بھی غرض سے پیسے اگر موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح جو لوگ قسطیں دیتے رہتے ہیں، قسطوں کے بارے میں بھی اگر اس پہ سال پورا ہو جاتا ہے یا کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تو کمیٹی میں اگر پیسے آپ کے پاس آ گئے، آپ نے کمیٹی ڈال دی، اور کمیٹی ڈالی آپ نے 25 لاکھ کی، 25 لاکھ آپ کو پہلی دوسری کمیٹی آپ کی نکل آتی ہے، آپ کو مل جاتا ہے، آپ نے باقی تو ابھی ساری کمیٹیاں دینی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ 25 لاکھ آپ کے پاس آ گیا، اور اگر اس پہ 25 لاکھ کو آئے ہوئے سال بھی گزر گیا، یعنی دونوں شرطیں پوری ہو گئیں، تو پھر آپ علماء یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی آپ نے اقساط بقیہ ہیں آپ کی جو دینی ہیں ان کو الگ کر لیں، اور جو آپ نے دے دی ہیں ان کو الگ کر لیں، اور جو دے دی ہیں اس کو اپنی اس رقم کے ساتھ ملا لیں
جس میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اس طرح یہ نصاب کو یہ چیزیں پہنچ سکتی ہیں۔ تو بہرصورت یہ وہ چیدہ اور بنیادی ضابطے اور اصول ہیں زکوٰۃ دینے کے بارے میں۔ وہ تاجر ہوں تو اگر وہ بلڈرز ہوں تو دکاندار ہیں، وہ فیکٹری اونر ہیں، وہ کسان ہیں، تو ان تمام صورتوں میں یا جانوروں کو پالنے والے ہیں، تو اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے۔ اور نظام زکوٰۃ ایسا منصفانہ ہے اور ایسا مساوات پر مبنی ہے کہ جو نہ مالدار کو اس طرح کر کے اس سے مال کھینچتا ہے کہ وہ بیچارہ سال بعد پریشان ہو جائے کہ اتنا مال زکوٰۃ میں چلا جائے گا تو میں کماؤں گا کیسے اور آگے میرا سیٹ اپ کیسے چلے گا، اور نہ ہی وہ اتنا کم ہے کہ وہ غرباء کی غربت کو ختم نہ کر سکے۔ اگر مسلمان اپنے مالوں میں سے اور اپنی جائیدادوں میں سے جن کا مال نصاب کو پہنچتا ہے وہ پوری طرح اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہر سال مال نکالیں اور غرباء میں وہ تقسیم کریں، تو آپ یقین جانیے کہ یہ جو امیر اور غریب میں غربت اور امارت میں بڑھتی جو خلیج ہے یہ کم ہو سکتی ہے اسلام کے اس خوبصورت نظام کی وجہ سے۔ اس لیے جو لوگ مالدار ہیں انہیں لازمی طور پہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو مال پاکیزہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کی وعیدیں ہیں۔ وقت نہیں رہا، ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ میں وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ 8 مصارف وہ بھی ذکر کر دیتا۔ وقت ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کو ایک ضابطے کے طور پہ لیں، اسلام کو پورے پیکج کے طور پہ لیں، وہ چیزیں نہ لیں جو ہمارے دل کو بھاتی ہیں وہ لے لیں، اور جو مشکل لگتی ہیں وہ چھوڑ دیں، اور پھر ہم کہتے رہیں کہ چونکہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں کافی ہے میرے لیے۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ نماز نہیں ادا کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اب بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اس بات چونکہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی نیکی ہے، انشاءاللہ مجھے اس نیکی کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ بھئی آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ میں چونکہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ بھئی آپ خدمت خلق کا کام کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں جی چونکہ میں تو نمازیں بڑی پڑھتا ہوں۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک پیکج ہے، اسلام کی اکائیاں نہیں ہیں، اسلام ایک اجتماعی نظام ہے جس سے پورے کے پورے کو لینا چاہیے، اور اس کی معاشرت کو، اس کی معیشت کو، اس کی سیاست کو لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔